الأولين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا صدق الله العظيم كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ احباب گرامی محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بآواز بلند آقا دو عالم علیہ السلام کے بحضور درود استغفار پڑھیے، درود السلام پڑھیے تاکہ پتہ چل جائے کہ عشق والے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، محبت والے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا حبيب الله۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ایک ربائی میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بلغ العلا بکمالہ۔ یا تو محسوس ہوتا ہے آپ سو گئے ہو، یا وہ ذوق نظر نہیں آ رہا۔ جس کے سینے میں میرے آقا کی محبت ہے جھوم کے پڑے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ۔ وصف رخ والضحیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ قرآن با اخلاق اشگوا حسنت جمیع خصالہ۔ صدق یقین الراسخہ صلو علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو
सल्लू अलैहि वालिहि सल्लू अलैहि वालिहि। अहबाब गिरामी कदर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो हम गुनाहगार जो हैं, मगर हमारे दिलों में वो जाने कायनात महबूब दो आलम और महबूब खुदा कि जो दो आलम के महबूब भी हैं, जाने कायनात भी हैं और दो आलम के दुल्हा भी हैं और वजह तख्लीक कायनात भी हैं, इमामुल अंबिया भी हैं, इमामुल मुरसली भी हैं कि आपकी मोहब्बत हम गुनाहगारों के दिल में किसने पैदा की? अल्लाह के फजल से, रब ने पैदा की अपने फजल से। आज मिल बैठने की ये सादत ये हमको नसीब हुई, ये कुछ वक्त लम्हे और ये घड़ियाँ कुछ वक्त लोगों को नसीब होती हैं। मैंने अभी मेरे पास दाएं और बाएं और हमारे ग्राम तशरीफ फरमा है। आज की बज़म की सदारत साहबजादा अलामा कारी खलील अहमद रिज़वी वो फरमा रहे हैं, अलामा अहसन चिश्ती साहब तशरीफ फरमा हैं, नकीब महफिल जनाब हकीम तारक साहब रवां दुआं थे और समाजी सियासी नुमाइंदगान तशरीफ फरमा हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद ज़ुबैर शफ़ी साहब, काशिफ कमाल साहब, सज्जाद साहब, जनाब हमारे हर मामले में दीनी महाज पर नुमाइंदगी करते हुए पेश जनाब मुल्ला तारक साहब, तो तमाम अहबाब का मैं मशहूर हूँ। ख़ुसूसन आज जमात अहले सुन्नत के विंग ने जो ये एहतमाम किया है इस बज़म का कि आज आप सब इकट्ठे हुए, तो ये एक फ़िक्र थी और ऐसी दावत थी कि आज लोग कहते हैं कि मिराजुन नबी जो है इसकी कोई असल नहीं है। आप वाक़यात तो सुन चुके, उलमाए कराम मिराजुन नबी के वाक़यात मुतअद्दिद आपको सुनाते रहते हैं, आप गोशे गुजार आपके होते रहते हैं, इस तरह आपकी समातों की नज़र होते रहते हैं वाक़यात, लेकिन मैं चंद नुकात आपकी नज़र करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि इसकी असल क्या है, कहाँ से साबित है। मैं एक बात करता हूँ कि हर चीज़ का असल होना ना असल होना ये कोई बात नहीं है। कुछ बातें उनका कोई जवाज़ नहीं होता, कोई सनद नहीं होती, लेकिन जब आवाम में मकबूल होती हैं, होती अच्छी हैं, हाँ हुस्न अमल ही अच्छा हो, काम अच्छा हो, आवाम में उसकी पजीराई हो जाए, अमल अच्छा हो, लोग उसको सराहें, तो वो अच्छा ही होता है, ये सनद बन जाता है। ये अच्छा होना उसकी सनद बन जाता है। एक हदीस पाक मारूफ है, आप सुन चुके होंगे, 10वें अशूरा मुबारक को, उस दिन को जो 10वां अशूरा का बनता है, अशूरा का वो दिन जब आप रोज़ा रखते हो और करबला वालों का वो किस्सा जो अवाइल से लेकर यौम अशरा तक, अशूरा के 10वें दिन तक हम वो उनके किस्से सुनकर अपने आप में अपने दिल में रिक्कत पैदा करते हैं, दर्द पैदा करते हैं, उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। वही दिन वो दिन था जब जनाब सैयदना मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने फिरऔन से निजात बख्शी, फिरऔन से निजात बख्शी। तो इस खुशी में वो क्या करते थे? रोज़ा रखा करते थे। क्या करते थे? आप थोड़ा जाग के रहिए। रोज़ा रखा करते थे। तो जब रोज़ा रखते थे, ये अमल इतना महबूब था कि मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम को भी महबूब लगा। और ये अमल कौन करते थे? यहूद करते थे। करते यहूद थे जो अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम उनका हवारी कहकर और अपने आप को ये कहते थे कि हम कामयाब हैं, और अहले किताब तो थे, लेकिन इस अमर में क्या करते थे? रोज़ा रखते थे। तो मेरे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये समझते हैं कि हमारा दावा और हक जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पे ज़्यादा है, लेकिन हकीकत में हमारा जो हक है, ये मेरे आका ने फरमाया, जो हमारा हक है, हमारा दावा मूसा अलैहिस्सलाम पे इनसे ज़्यादा है। तो ये एक रोज़ा रखते हैं। अगर हम इनकी मिसल इस अशूरा की दिन का 10वें अशूरा का एक रोज़ा रखेंगे तो मुमासलत हो जाएगी। लिहाजा क्या करो,
یا ایک دن پہلے کا یا اس کے بعد کا، عاشورے والے دن کا یا ایک دن بعد کا یا ایک دن پہلے کا روزہ، یعنی 2 روزے رکھا کرو کہ روزہ بھی ہو جائے اس خوشی میں کہ تم بھی ان کی خوشی میں یہ اس طرح روزہ رکھو تو خوشی کا اظہار تمہارا بھی ہو جائے گا اور ان سے مماثلت بھی نہ رہے گی۔ تو پتہ یہ چلا جب یہ آپ نے فرمایا تو اس کے بعد صحابہ اکبار نے اس عمل کو تواتر سے اس کا مکلف ہونا شروع کر دیا، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسی خوشی نفوس قدسیہ یا انبیاء و صالحین یا رب کے برگزیدہ لوگ ان کی عظمت اور شان کے لحاظ سے جو ان سے نسبت رکھتی ہو، کوئی دن رات ہو یا ان کی ایسا معاملہ کہ جس میں یا تو ان کو اللہ ایسا عظیم معجزہ عطا فرمائے یا کوئی ایسی کامیابی عطا فرمائے، تو قوم شکر گزاری کے ان حالات میں شکر ادا کرتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے ہاں روزہ رکھیں، ہاں نوافل ادا کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ عمل محبوب تھا، تو سب جو برگزیدہ ہیں یہ ان کی رسم بھی ہے، ان کو یہ محبوب بھی ہے، تو ہم یہی تو سنت ادا کرتے ہیں، یہی تو معراج شریف کے اس معاملے میں یہ نسبت ہے کہ کچھ لوگ یہ واجب بھی نہیں، فرض بھی نہیں، لیکن ہے کیا مستحب ہے۔ اس نسبت سے کچھ لوگ، ہو سکتا ہے میں بھی ہوں، آپ بھی ہوں، رب جس کو توفیق بخشے گا کل روزہ رکھے گا، کچھ نوافل ادا کریں گے، کچھ رات کو شب بیداری کریں گے، تو ہوگا کیا؟ یہ وہ سنت ہے جو صحابہ اکبار ادا کرتے لگے آئے، چلے آئے، یہی تو ہم کریں گے۔ تو مقصد یہ بات کرنے کا ہے کہ اس کی اگر سند ایسی مانگتے ہو تو یہی سند ہے کہ جو آقا نے محبوب جانا۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ معراج النبی ایک عظیم معجزہ ہے، ایک اللہ نے اپنے نبی کو کتنے معجزات عطا فرمائے، کیا کیا معجزات عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ تھی، لوگ دیکھ کر ایمان لے آئے۔ آپ کا مسکرانا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا گفتگو فرمانا، آپ کا لوگوں کے اندر بیٹھ کر اس ماحول میں ان کی سرپرستی کرنا اور ان کو خوشبو آپ کے پسینے سے اگر آتی تھی، آپ کی گفتگو سے مزہ ملتا تھا، آپ کی آنکھوں میں ان کی آنکھیں اگر آپ کی آنکھوں میں وہ جھانکتے تھے یا آپ کی قول کو سماعت کرتے تھے، خدا کی قسم جن میں دل تھا اور تھوڑی رغبت تھی وہ ایمان لیے بغیر پیچھے نہ جاتے تھے، اور جو ایمان والے ہوتے تھے ان کا جی کرتا تھا کہ سرکار سامنے ہی رہے۔ تو یہ باتیں ان کو عاجز کر دیتی تھی۔ تو معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز عاجز کر دے، جو چیز عاجز کر دے۔ کیا یہ بات عاجز کرنے والی نہ تھی کہ چاند کے ٹکڑے کر دینا، سورج کو الٹا پلٹا دینا، کنکروں کا مٹھیوں میں درود پاک پڑھنا، اشجار کا چل کے میرے نبی پاک کی بارگاہ میں آنا، جانوروں کا فریاد رسی کرنا، یہاں تک کہ ایک ایک بات میرے آقا کی ان کے گھر میں جو تھی بتا دینا، یہاں تک کہ جو آتا تھا خالی نہ جاتا تھا، جو آزماتا تھا، جو اس کا مقصد تھا وہ بھی پورا ہوتا تھا، یہاں تک کہ جو دیکھ کر معجزات دیکھ کر بھی جن پہ پردہ پڑ چکا تھا وہ نہ آئے، اور جو دیکھتے تھے ان کے ایمان کو استقامت ملتی تھی۔ تو یہ سب معجزات تھے، مگر میرے اللہ پروردگار عالم نے میرے آقا کو وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا کیا نبی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، اے نبی چاہے اور تو دائی ہے، تو صاحب نبوت ہے، تیری نبوت کی دلیل ان کے لیے کافی ہے۔ میں نے تجھ کو معجزات عطا فرمائے کہ تو نے سورج کو پلٹا کے بھی ان کو دکھایا، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی دکھائے۔ اے نبی اتنے معجزات دیکھ کر بھی پھر بھی یہ تجھ پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، تجھ کو تکالیف دینے والے ہیں، اذیتیں دینے والے ہیں کہ تجھ کو پتھر تجھ پر برسانے والے ہیں۔ اتنی اذیتیں تو نے میری ذات کے لیے اے محبوب ان اذیتوں کو سہا ہے، اب دیکھ میں تجھ کو
کیا مقام عطا کرتا ہوں کہ تو نے اتنی اذیتیں سہ چکا، اب تیرا مداوع کیسے ہوتا ہے؟ رب پروردگار عالم نے جب اپنے نبی کو یہ اذیتیں سہتے ہوئے توحید کی پرچار کے لیے، ایمان کی پرچار کے لیے اعلان کرتے ہوئے یہ اذیتیں سہتا ہوا دیکھا، تو رب پروردگار عالم نے اپنے نبی کے لیے، جو کسی نبی کو اللہ نے یہ درجہ عطا نہ فرمایا تھا، یہ اعزاز عطا نہ فرمایا تھا، اپنے نبی کو اللہ نے اعزاز و مرتبہ عطا فرمایا، اس شکل میں عطا فرمایا کہ زمین سے لے کر عرش تک، عرش سے لے کر مقام بالا تک میرے آقا کی اللہ نے دنیا میں بھی حکومت قائم کر دی، زمین میں بھی حکومت قائم کر دی، عرش میں بھی میرے آقا کے چرچے کر دیے، دنیا میں بھی حکومت